کوئل میرا باغ مدینہ صلی علی میری کوہ۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک شہرا حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا۔ حضرات، جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم فرماؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ میں تم سے اس پر اجر طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے، اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے، اپنے جانثاروں سے کہہ دیجئے، اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے، اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے، آپ پر جو ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے کسی چیز کا معاوضہ طلب نہیں کرتا، میں تم سے اجر طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت، مگر قرابت کی محبت۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے غلاموں، تمہیں میرے صدقے سے جان ملی، تمہیں میرے صدقے سے ایمان ملا، تمہیں میرے صدقے سے قرآن ملا، تمہیں میرے صدقے سے عرفان ملا، تمہیں میرے صدقے سے سب کچھ ملا ہے، مگر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تو سب کچھ عطا فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے خزانوں کا مالک و مختار بنا دیا۔ اسی مقام پر سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، خالق کل آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ اور دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں حاجت مند پایا اور غنی کر دیا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرما کر غنی کر دیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات کے داتا ہیں اور ساری مخلوق خدا آپ کے در کی بھکاری ہے۔ جبھی تو استاد زمن علامہ حسن فرماتے ہیں، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو۔ ارے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے،
یہ وہ شہنشاہی دربار ہے جہاں ہر سائل کی جھولی بھری جاتی ہے، ہر مانگنے والے کو مانگنے سے سوا ملتا ہے۔ یہ وہ آستانہ عالیہ ہے، یہاں جو بھی بھکاری بن کر آیا وہ دین و دنیا کا تاجدار بن گیا۔ ذرہ تھا تو آفتاب بن گیا، ادنا تھا تو اعلیٰ بن گیا، پتھر تھا تو لعل بن گیا، کانٹا تھا تو پھول بن گیا، برا تھا تو اچھا بن گیا، شقی تھا تو سعید بن گیا، ناپاک تھا تو پاک بن گیا، رہزن تھا تو رہبر بن گیا، جہنمی تھا تو جنتی بن گیا، ذرہ تھا تو زر بن گیا، قطرہ تھا تو دریا بن گیا، صدف تھا تو گوہر بن گیا، کالا تھا تو رشک قمر بن گیا، غلام آیا تو آقا بن گیا، مقتدی آیا تو امام بن گیا۔ ارے یہ وہ دربار عالیہ ہے جہاں ابو بکر آیا صدیق اکبر بن گیا، عثمان آیا ذوالنورین بن گیا، علی آیا شیر خدا بن گیا، اور حبشی آیا قریشیوں کا سردار بن گیا، فقیر آیا غنی بن گیا، عربی آیا تو صحابی بن گیا۔ اور میرے قریب سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے فرما دیجئے، میں نے تمہیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے، تمہیں جو کچھ عطا فرمایا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر اپنی قرابت کی محبت۔ اے میرے غلاموں تم میری آل پاک سے محبت کرنا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے غلاموں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے غلاموں، اے میرے جان نثاروں، تم میری آل پاک سے محبت کرنا۔ تم علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنا۔ تم میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم و توقیر کرنا۔ تم میرے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت و عقیدت رکھنا، اور انہی سے محبت رکھنے کا اجر تمہیں بارگاہ خدا بندی سے ملے گا۔ آقا فرماتے ہیں جو امام حسن و حسین سے اہل بیت سے محبت کرے گا اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو اجر ملے گا وہ یہ ملے گا، وَمَن مَّاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات مؤمنا، اور وَمَن مَّاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات شہیدا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو میری آل پاک سے محبت رکھتا ہو فوت ہوا، یعنی جو اہل بیت سے محبت کرتا ہو اور وہ انسان دنیا سے چلا جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ مرتا ہے تو وہ کوئی عام نہیں بلکہ مومن مرتا ہے۔ اور حضرات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو میری آل پاک سے محبت کرے، جو میری آل پاک کی محبت میں مرا، جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا، وہ شہید مرا۔ یہ انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔ اب سنیے ان لوگوں کی سزا جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد رکھتے ہیں۔ عارف رومی علیہ رحمہ پر فرماتے ہیں، حب پاکاں کلید جنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ومن مات علی بغض آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات کافرا، جو آل رسول سے بغض رکھتا ہو، اب وہ جو آل رسول سے بغض رکھتا ہو، جب وہ دنیا سے جاتا ہے، جب وہ مرتا
ہے، چاہے لوگ اسے مسلمان کہتے ہوں، چاہے لوگ اسے کلمہ پڑھنے والا کہتے ہوں، چاہے لوگ اسے مومن کہتے ہوں، اگر آل رسول سے بغض رکھتا ہوا ہو اور دنیا سے مرتا ہے تو وہ مومن نہیں مرتا بلکہ کافر مرتا ہے۔ اور جس نے میری اہل بیت پر ظلم کیا اس پر جنت حرام ہے۔ ارے باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، ارے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، ارے یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اب ان گستاخان اہل بیت کو سوچنا چاہیے کہ ان کا ٹھکانہ کدھر ہے، جو یزید کو امیر المومنین اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ باغی کہتے ہیں۔ اے امام حسین کو باغی کہنے والوں، اپنے انجام کی فکر کرو، اب بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بارگاہ احکم الحاکمین سے معافی مانگ کر اہل بیت کی چوکھٹ کے گداگر بن جاؤ۔ یہی وہ گھر ہے جہاں سے پروانہ نجات ملے گا، یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی محبت واجب قرار دی گئی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کی پاکیزگی و طہارت قرآن مجید نے بیان کی ہے، یہی وہ عالی مرتبت گھرانہ ہے جو سفینہ نجات ہے۔ ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو غرق ہو جاؤ گے۔ حسنین کریمین کے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے نبی کے حق کو پہچانو، ان کی محبت سے، ان کی اہل بیت سے عقیدت و محبت رکھو، ان کا احترام کرنے کا سلیقہ سیکھو۔ اللہ تعالیٰ تم سے ان کی محبت طلب فرماتا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جس نے میرے نواسوں سے محبت کی اس نے ہم سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے ہم سے دشمنی رکھی، اور جس نے ان سے لڑائی کی اس نے ہم سے لڑائی کی، جس نے ان سے صلح رکھی اس نے ہم سے صلح رکھی، جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے ہم کو غضبناک کیا، اور جس نے ہم کو غضبناک کیا اس نے خدا تعالیٰ کو غضبناک کیا، اور جس نے خدا تعالیٰ کو غضبناک کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرات محترم، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اندازہ فرمائیے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس قدر ان شہزادوں سے محبت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا، الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا۔ حسن حسین مجھ سے ہیں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور حسن اور حسین دونوں میرے بیٹے دنیا کے پھول ہیں۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسن و حسین سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کتنا پیار ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ فاطمہ سے نکلتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ادھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ امام حسین کا بچپنا ہے، ابھی چھوٹے ہی ہیں، اپنے
اپنے ہلکے ہلکے قدموں سے چلتے ہوئے مسجد میں آ جاتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہیں اور حالت سجدہ میں ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے آئے, مسجد میں آ گئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت انور پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ابھی سر کو سجدے میں نہیں اٹھایا, کیونکہ بیٹا حسین, نواسا حسین پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہے, سجدے کو لمبا فرما دیتے ہیں. جب تک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹھ پر بیٹھے رہتے ہیں, سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. کچھ دیر کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بخود اٹھے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت انور سے اتر گئے. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا اور سجدے کو سر سے اٹھانے کے بعد نماز کو مکمل فرمایا. نماز مکمل فرمانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا آپ سجدوں کو لمبا کرنے کا حکم آ گیا ہے یا آپ پر اس وقت وحی نازل ہو رہی تھی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں, اے میرے جانثاروں, اے میرے غلاموں, ایسی کوئی بات نہیں تھی, نہ ہی مجھ پر وحی نازل ہو رہی تھی, نہ ہی سجدوں کو لمبا کرنے کا حکم آیا ہے, بلکہ میرا بیٹا حسین, میرا نواسا حسین میری پیٹھ پر بیٹھ گیا. میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا, یہ پسند نہ کیا کہ میں جلدی اٹھوں اور یہ گر جائے. قربان چاہو عظمت حسین پر کہ جس کی خاطر شہنشاہ دو عالم نے خطبہ کو بند کر دیا, سجدہ دراز فرما دیا, کہیں میرا حسین میری پشت انور سے گر نہ جائے. کروڑوں سلام ہو اس حیدر کے لال پر, فاطمہ کے دل بند پر, فاطمہ کے نور نصر پر, کہ جس نے نانا کے سجدے کا حق ادا کر دیا, جس نے میدان کرب و بلا میں وہی سجدہ کیا. عرش والوں نے حسین کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا, فرش والوں نے حسین کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا, چشم فلک نے حسین کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا, تلواروں کے سائے میں سجدہ کرتے دیکھا, تیروں کی بارش میں حسین کو سجدہ کرتے دیکھا. حسین کے نانا نے جب سجدہ کیا تو سجدہ دراز کرنے کے بعد سر انور کو اٹھا لیا, مگر حسین نے جب سجدے میں سر رکھا ہے پھر نہ اٹھایا. سر جھکتے تو سب نے دیکھا, لیکن سر کو اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اور اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. سجدے اوروں نے کیے, اس کا نیا انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. حسین کے نانا نے حسین کے لیے سجدہ لمبا کر دیا, مگر قربان جاؤ حسین نے نانا کے دین کے لیے, حق و صداقت کی سر بلندی کے لیے, حدود اللہ کے تحفظ کے لیے 18 سال کے نوجوان بیٹے کی لاش اٹھائی, 6 ماہ کے بچے کی تربت بنائی, جس نے عظمت اسلام کی خاطر سر دیا, گھر دیا, سر دیا, جس نے بھائی عباس کو گلے لگا کر شہادت کی اجازت دی, جس نے بھائی حسن کی یادگار قاسم کو اپنے ہاتھوں سے دھولا دھولا بنایا اور خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا, جس کی بہن نے اونو محمد جیسے چھوٹے چھوٹے بیٹوں کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا تو سجدہ شکر ادا کیا, جن کی کمائی اسلام کے کام آئی, جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا, اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی ام فضل, جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہے, فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن
امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آغوش مصطفیٰ میں دیا، اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے رونے کی وجہ دریافت کی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ میری امت میرے اس فرزند کو قتل کر دے گی۔ قربان جاؤ عظمت امام علی مقام پر کہ آپ کی خبر شہادت پر سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ حضرات محترم، جتنا بڑا مرتبہ ہوگا اتنا ہی بلند اور عظیم امتحان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ کہیں ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، خوشخبری سنا دو ان صبر کرنے والوں کو۔ اللہ اکبر۔ اس قانون قدرت کے مطابق جب امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امتحان کا وقت آیا، آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، مگر قربان جاؤ اس صبر و رضا کے شہنشاہ پر کہ جس نے ہر مصیبت جو راہ خدا میں آئی مسکرا کر برداشت کی، نو کے خار کو گلے گلزار جانا اور راہ حق میں مرنے کو حیات ابدی سمجھا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ ایک اور شاعر یوں کہتا ہے کہ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت وہ حسین، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ حضرات محترم، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو یزید پلید نے شخصی حکومت قائم کر لی۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے مدینہ کے گورنر کو ایک حکم نامہ جاری کیا کہ اے ولید، امام حسین کو میری تخت نشینی کی اطلاع دے کر انہیں کہہ دو کہ وہ میری بیعت کر لیں، میری حکومت کو تسلیم کر لیں۔ مدینہ کے گورنر نے یہ پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچایا تو آپ کی رگوں میں خون حیدری نے جوش کیا اور فرمایا، اے گورنر، یہ وہ ہاتھ ہے جو ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں کا بوسہ لیتے رہے ہیں، اب یہ ہاتھ کسی فاسق و فاجر کے ہاتھوں میں نہیں آ سکتے۔ آپ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ یزید پلید شرابی تھا، زانی تھا، تارک نماز تھا، عیاش تھا، بددیانت تھا، بیت المال کا خائن تھا، یہ بدبخت حدود اللہ کو توڑنے والا تھا، قرآن و سنت کا مخالف تھا، گویا اس کے قلب سیاہ میں روح ابلیس حلول کر چکی تھی۔ امام علی مقام نے فرمایا، میرا سر تو کر سکتا ہے مگر کسی فاسق و فاجر کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ زوروں پر تھا اور نواسہ رسول کی جانب سے انکار تھا۔ بالآخر آپ نے فیصلہ فرمایا کہ مدینہ پاک سے باہر چلا جاؤں۔ آپ اپنے اہل مدینہ اور اہل خانہ سے فرمایا کہ یزید جبر و تشدد پر تل چکا ہے، وہ ہر قیمت میں اپنی غیر اسلامی حکومت کی جڑیں مضبوط کرنا چاہتا ہے، خواہ اسے خون کی ندیاں بہانا پڑے۔ اب میرے لیے انتہائی مشکل ہے کہ میرے ہوتے ہوئے شہر رسول کی مقدس گلیاں خون سے رنگین ہوں۔ ان حالات میں میرے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ میں مدینہ کی جدائی برداشت کر لوں اور اس مقدس شہر کی بے
حرمتی ہونے سے بچا لوں۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو تیاری کا حکم فرمایا۔ صبح آل رسول کا قافلہ مدینہ منورہ سے چلتا تھا۔ رات کے وقت امام علی مقام نے سیدہ زینب سے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج رات جی بھر کے نانا جان کے روضہ اقدس کی زیارت کر لیں، امی جان کی قبر انور پر فاتحہ خوانی کر لیں، نہ معلوم پھر ہمیں یہاں پہنچنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ چنانچہ دونوں بہن بھائی اور دیگر خاندان ہاشمی کے چند افراد حجرہ فاطمہ سے روضہ رسول پر حاضر ہوئے۔ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا نانا جان ہم آپ کے روضہ مقدس سے دور جا رہے ہیں۔ نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کی خاطر آپ نے سجدے کو لمبا فرما دیا۔ نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کی خاطر آپ نے خطبہ کو منقطع فرما دیا۔ نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کو اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے۔ نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کے رونے سے آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ نانا جان آپ کے مزار مقدس سے جدا ہونے کو تو جی نہیں چاہتا لیکن مجھے جانا پڑے گا۔ عظمت اسلام کی خاطر، خدا کے دین کی خاطر، نبی کے نام کی خاطر پھر آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ عرض کی نانا جان میرا آخری سلام قبول فرما لیجئے۔ روضہ رسول پر درود و سلام پڑھنے کے بعد وہاں سے حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر حاضر ہوئے۔ سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد فاتحہ پڑھی۔ پھر جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اماں جان آج تمہاری قبر انور پر آخری سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اماں جان تم نے قرآن پڑھ کر سلایا، درود پڑھ کر جگایا۔ اماں جان آج تیرے نازوں کا پیاروں کا پالا حسین مدینہ سے دور جا رہا ہے، تیری تربت انور سے جدا ہو رہا ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ عرض کی میری پیاری امی جان مجھے جانے کا غم نہیں، تیرا حسین موت سے نہیں ڈرتا۔ امی جان میں اس لیے رو رہا ہوں کہ نانا جان کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، ماں کی قبر کی زیارت سے محروم ہو رہا ہوں، بھائی حسن کے قدموں سے دور جا رہا ہوں۔ پیاری امی آپ نے کبھی کسی سائل کا سوال رد نہیں فرمایا۔ آج تیرا حسین تجھ سے فریاد طلب کرتا ہے، فریاد کرتا ہے میرا آخری سلام قبول فرما لو، مجھے تسلی دے دو، میرے لیے دعا فرما دو کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ میری تھکی ہوئی باہوں پر میرا معصوم علی اصغر جب دم توڑ رہا ہو تو مجھے صبر و استقامت نصیب ہو، تیرے جوان علی اکبر کا لاشا دیکھ کر گھبرا نہ جاؤں اور نانا جان کے دین کی خاطر ہر مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کر سکوں۔ والدہ مکرمہ کی مزار اقدس پر حاضری کے بعد تاجدار مملکت صبر و رضا شہزادہ غلغم قبا سید الشہداء امام مظلوم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت الشرف میں تشریف لائے۔ خاندان نبوت کو تیاری کا حکم فرما کر آپ مصروف عبادت ہو گئے۔ معبود برحق سے ملاقات میں عالم استغراق کی سی کیفیت طاری تھی۔ اسی عالم کیف و مستی میں تہجد کا وقت قریب آ گیا۔ آپ اس عبادت سے بھی پڑھ کر انتہائی فریضہ سر انجام دینے کے لیے اٹھے۔ جائے نماز کے قریب 9-10 سال کی بیمار بچی لیٹی ہوئی تھی جس کی جگر گداز دل فگار کراہیں دل کو تڑپا دینے کے لیے کافی تھیں۔ آپ نے اٹھ کر بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا تو محسوس ہوا جیسے انگاروں پر ہاتھ رکھ دیا گیا ہو۔ آپ نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر نبض دیکھی تو آپ تڑپ کر رہ گئے۔ بخار اس قدر تیز تھا کہ اس کی حد سے آپ کا دل پگھل کر آنسوؤں کی صورت اختیار کر گیا۔ آپ نے جلدی سے دستار مبارک کے پلو میں رخساروں پر ڈھلکے ہوئے آنسوؤں کو جذب کیا۔ اپنے فرائض کی ادائیگی کا تصور کر کے چند قدم آگے بڑھ گئے۔ ناموس رسول سب کی سب جاگ رہی تھی۔ شہزادگان بالا تبار عالی وقار بھی اٹھ کر وضو فرما کر نماز تہجد ادا فرمانے لگے۔ سب لوگ نوافل ادا کر چکے تو آپ نے
نے فرمایا اب بلا تاخیر سفر کا آغاز کر دیا جائے۔ مدینۃ الرسول کو خون سادات سے رنگین ہونے سے بچانے کے لیے جس قدر جلدی ممکن ہو اپنی تمام تر راحتوں اور خوشیوں کو قربان کر دیا جائے۔ مختصر یہ کہ پاسبان حرم رخت سفر باندھ کر عازم مکہ معظمہ ہونے لگا تو شدت بخار کی وجہ سے نیم بے ہوش بچی کو چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر ہوش میں لایا گیا۔ افراد خانہ کو گھر کا سامان سمیٹتے دیکھا تو بیمار صغرا تب لرزہ کی کیفیت ہو گئی۔ دل اس شدت سے دھڑکنے لگا جیسے بے تیل کے دیے کو آخری بار شعلوں کی طرح لپک لپک کر ہمیشہ کے لیے معدوم ہو جاتی ہے۔ بیمار صغرا کی اس بدلتی ہوئی کیفیت والدین کی نگاہوں سے اوجل نہ رہ سکی۔ امام مظلوم نے تسلی کے لیے سر پر دستے شفقت پھیرتے ہوئے فرمایا میری غمزدہ لگتے جگر ہم تیرے اضطراب و اضطرار کی حالت سے بے خبر نہیں۔ بخار کی اس شدت میں بھی تیرے چہرے کی زردی اور آنکھوں کی ویرانی جو سوال مجھ سے کر رہی ہے میں اس کی پوری کسک اپنے دل میں محسوس کر رہا ہوں۔ پیاری بیٹی تمہاری اداس اور بے چین نگاہیں مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ ہم کیوں اور کہاں جانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ میری نور چشم میری حسرت بری نگاہوں میں یہ سوال بھی گردش کنا ہے کہ ہم اپنی تیاریوں میں تجھے کیوں شامل نہیں کر رہے۔ میری پیاری بیٹی میں بہت بڑے امتحان کے لیے ایک ایسے مقام پر جا رہا ہوں جس جگہ کو میرے نانا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مصیبتوں کا گھر اور بلاؤں کا مسکن فرمایا ہے۔ جانے پدر میں تمہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ میری بیٹی صبر کرنا، تو صابر کی بیٹی ہے، صابرہ بن کر رہنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد حضرت امام علی مقام نے غمزدہ بچی کی طرف آخری حسرت ناک نگاہ ڈالی اور گھر سے باہر نکل آئے۔ باہر آ کر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بچی کا خیال رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ اسی اثناء میں جناب صغرا دوبارہ بے ہوش ہو گئی اور اسی عالم میں اہل بیت اکرام باری باری بیمار کے سر پر دستے شفقت پھیر کر واپس آتے گئے۔ پھر یہ قافلہ نور طلوع سحر سے پہلے ہی مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔